بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءہ العادون ولا يؤتي حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أريد بي إلى السماء فسرت إلى السماء الدنيا فأنزل ملك من الملائكة وأقام الصلاة فقدمني جبريل وأخذ بيدي وقدمني للصلاة فصليت 70 صفا من الملائكة والصف ما بين المشرق والمغرب لا يعلم عددهم إلا من خلقهم صلوات قابل قدر سادات المومنین و مومنات شجاعت میر صاحب ان کی بیگم صاحبہ ان کے تمام خاندان کی طرف سے آج کی سالانہ مجلس جو معصوم مین اسکول فلشنگ منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے معراج الفضائل حجت الاسلام مولانا غلام حسین اسدی صاحب فاضل کو بھی تشریف فرما ہے آج کی 50 منٹ کی گفتگو ان فضائل کے بارے میں ہوگی جو حضور کی زبان سے معراج کی شب میں بیان ہوئے اور انہی کو آ کر حضور نے امت
ہمیں تو سوائے فضائل اہل بیت کے کچھ نظر نہیں آتا. یہ آج کی پوری تقریر ہے. لما اورج بی الی السماء، حضور فرماتے ہیں جب میں آسمانوں میں لے جایا گیا، فصرت الی سماء الدنیا، اور میں پہلے آسمان پر پہنچا، فأذن ملک من الملائکۃ وأقام الصلاۃ، ایک فرشتے نے اذان کہی، اسی نے اقامت کہی. آپ نے تو سنا تھا نا چوتھے آسمان پر، آئے سن لیجیے. پہلے آسمان پر فرشتے نے اذان کہی، اسی فرشتے نے اقامت کہی، اور جبریل آگے بڑھے اور مجھ سے کہنے لگے تعالی شوقہم الیکا یا رسول اللہ، یہ فرشتے آسمان اول کے آپ کے لیے بڑے اداس ہو چکے ہیں. فَأَخَذَ بِيَدِي، انہوں نے ہاتھ پکڑا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کیا. قدم فصلیت، میں نے نماز پڑھائی، بسبعین صفا من الملائکۃ، فرشتوں کی 70 صفوں کو، والصف ما بین المشرق والمغرب، طول و عرض ایک صف کا مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا تھا. لا یعلم عددہم الا من خلقہم، ان فرشتوں کی تعداد اس کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا. فلما قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا ہو چکی، جاء شرذمۃ من الملائکۃ یسلمون علی ویسألونی، ایک جماعت آئی فرشتوں کی، ایک فوج آئی فرشتوں کی، یہ سوال کرتے ہوئے، پہلے تو انہوں نے مجھ پر سلام کیا، پھر مجھ سے کچھ مانگا. تو یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، پہلے حضور پہ سلام کرو، بعد میں سوال کرو. پہلے کرو سلام، بعد میں کرو سوال. یہ طریقہ ہے فرشتوں کا. فظننت، میں نے خیال کیا، نبی فرماتے ہیں میں نے خیال کیا، انہم یسألوننی الشفاعۃ، یہ مجھ سے قیامت کے دن کی شفاعت کا سوال کرنے آئے ہوگے. کیوں؟ لأن اللہ فضلنی علی سائر الانبیاء بالحوض والشفاعت، اس لیے کہ ہر نبی پر اللہ نے مجھے حوض کوثر کی وجہ سے اور شفاعت کی وجہ سے فضیلت دی ہے. میں نے سمجھا مجھ سے یہ شفاعت کا سوال کرنے آئے ہیں، مگر میں نے پوچھ لیا یا ملائکۃ ربی ماذا، کیونکہ انہوں نے جملہ کہا تھا کہ الیکا لنا الیکا حاجت، ہماری ایک حاجت ہے آپ سے، اے اللہ کے رسول. اب اسے شرک نہ کہنا.
ہماری ایک حاجت ہے آپ کے پاس. میں نے کہا یا ملائکۃ ربی ماذا حاجتکم، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے کہ میں اللہ کے اذن سے اسے پورا کروں. آج یونیورسٹی میں بھی کچھ سنی بھائی آئے ہوئے تھے، سوال کیا مجھ سے مجلس کے فوراً بعد، مجلس ختم ہوئی، سوال کیا کہ آپ شیعہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں. میں نے کہا آپ کو مولا علی کو خدا ماننے کی تکلیف نہیں، ورنہ آپ حسینیوں کے مخالف ہوتے ہیں. کہ آپ کو مولا علی کو خدا کہنے والوں سے تو مخالفت ہی نہیں، ورنہ نصیریوں کے مخالف ہوتے. ہم غریبوں کے جو مخالف ہیں، ہم تو مولا علی کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، عین اللہ سمجھتے ہیں، جنب اللہ سمجھتے ہیں، لسان اللہ سمجھتے ہیں، وجہ اللہ سمجھتے ہیں. میرے رب کے فرشتوں، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں ماذا حاجتکم، حاجت بتاؤ کہ اللہ کے اذن سے میں پورا کروں. یہ جو یاری مدد بھی ہم کہتے ہیں اس لیے کہ حضور نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم سے زیادہ پڑھا. آج کل شیعوں میں بھی یہ وائرس آ رہا ہے، دو وائرس آ رہے ہیں شیعوں، ایک تقصیر کا ایک خلوف کا، اور دونوں شرک و کفر، دونوں میں جس پاک وہی ہوگا جو آل محمد کو ایسا سمجھے گا جیسا وہ چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک وائرس آ گیا ہے کہ مولا علی کو پھر مدد کے لیے آپ کیوں پکار رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی، یہ بھی پہ غور ہے، حسن ہے، حسن یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں، تو پھر آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا آپ سے زیادہ حضور کہتے تھے. حضور تو ساری رات کہتے تھے، ہر لمحے کہتے تھے، حضور کے تو پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. ایمان سے بتائیے، ہمیشہ نبی نے مانگی خدا سے ہے، اللہ نے دی علی کے ذریعے ہے. نظریہ یہ ہے کہ مانگو خدا سے، دینے علی، وسیلہ علی، مدد کو اللہ نے اسٹور کر دیا ہے ذات علی میں. کبھی تو ہم نے یا نبی مدد کبھی نہیں کہا، یا علی مدد کہتے ہیں. اللہ تو حاجتکم، میرے رب کے فرشتوں تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو سارے فرشتے حضور کہتے ہیں پہلے آسمان کے یک زبان ہو کے گنگنا کے بڑی اچھی آواز میں سارے مل کے مجھے ایک جملہ کہنے لگے، اذا نزلت الى الارض فقرا علی من السلام، جب زمین پہ اتر جانا علی کو ہمارا سلام کہنا. فرشتوں سے حضور فرما رہے، میں نے کہا
اتعرفوننا ومعرفت حقنا، تم جو سلام بھجوا رہے ہو جانتے بھی ہو علی کو، ہمیں پہچانتے بھی ہو، کوئی حق معرفت بھی رکھتے ہو، معرفت کے بغیر تھوڑی سلام ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، جن کو معرفت نہیں وہ 1400 سال میں نماز کے بعد کبھی سلام نہیں کرتے، جنہیں معرفت ہے وہی سلام دے۔ تمہیں کچھ معرفت ہے ہماری، ہمیں جو سلام دے رہے ہو میرے بھائی کو، تمہیں کچھ ہماری معرفت ہے؟ تو قالت الملائکۃ، سارے ملائکہ آسمان اول کے یک زباں ہو کر کہنے لگے لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ وَأَنْتُمْ أَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ تو اول مخلوق ہیں، ہم سے بھی پہلے، فرشتوں سے بھی پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ خلقکم من اشباہ نور من انوار، تمہیں اللہ نے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا اپنے نور سے۔ وخلقنا من انوارکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنے نور سے، ہمیں پیدا کیا آپ کے نور سے۔ وَجَعَلَكُمْ، یہ ہے جملہ بڑا سخت عجیب، وَجَعَلَكُمْ مَقَاعِدَ لِلتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّكْبِيرِ، اور آپ محمد و آل محمد کو اللہ نے مائل سٹون بنایا، تکبیر کا، تقدیس کا، تسبیح کا۔ اگر کوئی معین کرنا چاہے کہ تکبیر اس تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، تقدیس اس تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، تسبیح اس تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، تو میزان تو شناخت کا آپ ہے، آپ راضی ہیں تو تسبیح وہاں پہنچے گی، ورنہ یہاں رہے گی۔ تبھی تو اللہ نے تسبیح ان کے گھر میں رکھ دی، کسی نبی کی بیٹی کے نام سے منسوب نہیں، محمد کی بیٹی کے نام سے تسبیح منسوب۔ وَكُنْتُمْ تُسَبِّحُونَ وَتُقَدِّسُونَ وَتَحْمِدُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَلِّلُونَ وَكُنَّا نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ وَنَحْمِدُ وَنُكَبِّرُ وَنُحَلِّلُ كَيْفَ لَا نَعْرِفُكُمْ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، ہم گزرتے تھے عرش کے قریب سے اور آپ آل محمد تسبیح پڑھ رہے ہوتے، آپ تکبیر کہہ رہے ہوتے، آپ تقدیس کہہ رہے ہوتے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے، آپ حمد خدا کر رہے ہوتے۔ ہم نے حمد بھی آپ سے سیکھی، ہم نے تسبیح بھی آپ سے سیکھی، ہم نے تقدیس بھی آپ سے سیکھی، ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا بھی آپ سے سیکھا، ہم نے اللہ اکبر کہنا بھی آپ سے سیکھا۔ شاگرد استاد کو کیسے نہ پہچانے۔ نعرہ لگاتے ہو، اتنے فضائل کے بعد، جیسے ہم مجلس اچھی پڑھیں تو بانی مجلس لفافہ لاتے ہیں،
خطا اللہ سے بھی ہوتی ہے، نبی سے بھی ہوتی ہے، امام سے بھی ہوتی ہے. یہ اصل تو وہاں سے شروع ہوا. حضور کہتے ہیں تم نے اتنے ہمارے فضائل پڑھے، میں کیا عطا کروں تم؟ میں تمہیں کیا دوں؟ فرشتے کہنے لگے ہم میٹریلسٹک تو ہے نہیں، ہمیں تو مادیت کچھ چاہیے نہیں، تو بولو کیا چاہیے تاکہ ادا کروں. فوراً کہتے ہیں اذا نزلت الى الارض فاقرأ علیہ من السلام. اگر آپ فضائل سے راضی ہیں نا اور نیاز دینا چاہتے ہیں تو ہماری نیاز یہ ہے زمین پہ پہنچ کے ہمارا سلام علیکم پہنچا دیں. میں دوسرے آسمان پر پہنچا، لے جائیں گے دوسرے آسمان. کچھ لوگ ہیں جو حضور کی توہین کرتے ہیں کہ کیا کمزور تھے، لے جائیں گے. یہ آپ علماء کو اسکورٹ کر کے اسٹیجز پر لے جاتے ہیں، کیا وہ کمزور ہوتے ہیں؟ یہ احترام ہوتا ہے. لے جایا گیا سے مطلب یہ ہے کہ مجھے پروٹوکول دے کے لے جایا گیا. دوسرے آسمان پر لے جائے گئے. جب میں وہاں گیا تو فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہ، سارے فرشتوں نے وہاں بھی وہی مجھ سے ڈائلاگ کی جو پہلے آسمان والوں نے کیے تھے. انہوں نے بھی کہا ہماری حاجت ہے. میں نے کہا کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. میں نے ان سے پوچھا کہ اتعرفوننا حق معرفتنا، کیا آپ ہمیں جانتے بھی ہیں کہ علی کو سلام پہنچا رہے ہیں؟ تو وہ سارے آسمان دوم کے فرشتے یک زباں ہو کر کہنے لگے کیف لا نعرفکم وانتم صفوۃ اللہ فی خلقہ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ 14 کے 14 کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا. آپ کو ہم کیسے نہ پہچانے؟ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت فرشتوں کے پاس علم ہے وہ آپ کے دروازے کی بھیک ہی تو ہے. سبحان اللہ. آپ اللہ کے علم کے خازن ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا علم ملتا ہے آپ کے دروازے سے. آپ کے علاوہ تو کوئی اللہ کا علم بات سکتا ہی نہیں. والعروۃ الوثقی، آیت الکرسی میں یاد ہے، جس مضبوط رسی کو پکڑ کے مخلوق اللہ تک پہنچتی ہے وہ آپ ہی تو ہے. اللہ اکبر. والعروۃ الوثقی والحجۃ العظمی، اور اللہ دعویٰ ہے، دلیل تو آپ ہے. اللہ صرف دعویٰ ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل محمد وہاں. والحجۃ العظمی، آپ ہی تو اللہ کی
خدا کی قسم جب صادق آل محمد سے منصور توارقی کے کارندوں نے آ کر جاسوسوں نے آ کر پوچھا کہ منصور میں اور آپ میں فرق کیا ہے، میرے امام نے فرمایا لولا نحنو ما عبد اللہ لولا نحنو ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، اسے پہچانتا کوئی نہیں، ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، اس کی عبادت نہ ہوتی۔ وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ، اور اے محمد و آل محمد، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ اللہ کی سائیڈ بھی ہیں اور سائیڈ والے بھی ہیں، جنب پہلو، آپ اللہ کا پہلو بھی ہیں پہلو والے بھی ہیں۔ یہ دو جملے کیوں رکھے فرشتوں نے؟ یہی کہتے تھے آپ سائیڈ والے ہیں۔ اگر کہتے نا سائیڈ والے ہیں تو لوگ سمجھتے اور بھی کوئی سائیڈ ہوگی، ان سے ہٹ کے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ فرشتوں نے راستہ ہی بند کر دیا، سائیڈ بھی تم ہو سائیڈ والے بھی تم ہو، اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک تمہارے دروازے پہ چوکے نہ۔ ہم جب بچے تھے نا شہر تو ٹرک گزرتے تھے، ٹرک گنے کے، ہم جاتے تھے سائیکل پہ اسکول، کبھی ٹرک والا غصے میں آتا تو ہمیں سائیڈ مار دیتا تھا۔ جو سائیکل کو سائیڈ مارتا ٹرک کا کچھ بگڑتا نہ تھا، سائیکل والے کا کچھ بچتا نہ تھا۔ میں نے بھی یہی سمجھا ہے، اللہ کو جب بھی اپنے دشمن کو سائیڈ مارنی ہوتی ہے علی سے کروا دیتا ہے، علی کا کچھ بگڑتا نہیں، اگلے کو کچھ بچتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي، اور اقتدار کی جتنی کرسیاں ہیں اللہ کی، جتنے عرش و تخت ہیں اللہ کے اقتدار کے، وہ آپ ہی تو ہو۔ لیجئے، اللہ کا کیپٹل آپ ہو، آپ اللہ نہیں مگر کیپٹل آپ۔ یہ ہے، یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے، ان میں اللہ کی صفتیں اتنی ہیں کہ یا دشمنی میں اپنے جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں یا بڑھ کے اللہ جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ نہ ہمارے جیسے ہیں نہ اللہ جیسے۔ یہ وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي وَأُصُولُ الْعِلْمِ، اور علم کی جڑیں آپ، شاخ دنیا میں ہے، جڑ تو آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے فضائل کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں حضور کہ بتاؤ کچھ تمہیں عطا کروں، اتنے فضائل کے بعد کیا دوں تمہیں؟ کہتے ہیں ہم کوئی میٹریلسٹک تھوڑی ہیں۔ اذا نزلت الى الارض فقرا علیم من الصلاۃ، اللہ کے رسول جب زمین پہ اتر جانا علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ایک بات اور کہہ ہو، علی کو سلام کرنا شیطان کا خاصہ نہیں، فرشتوں کا خاصہ ہے۔ شیطانوں سے توقع نہ رکھیے کہ وہ نجف میں زیارت کو جائے، فرشتے ہوتے ہیں جو نجف سے۔ سرکار فرماتے ہیں وَأُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، میں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ فقالت الملائکۃ، مقالت اصحاب، انہوں نے بھی یہی کہا کہ زمین پہ جا کر علی کو سلام کہہ دینا،
میں نے بھی وہی کہا، تم جانتے بھی ہو مجھے اور علی کو جو سلام بھجوا رہے ہو۔ انہوں نے جواب عجیب دیا، لیما لا نعرف قوم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، وَأَنْتُمْ باب المقام وحجت الخصام، جس دروازے سے گزر کر ہم فرشتے اللہ کے پاس وحی لینے پہنچتے ہیں، وہ دروازہ ہی آپ ہے۔ اللہ اکبر، وہ دروازہ ہی آپ ہے۔ اور حجت الخصام، جب دشمنوں کے سامنے اللہ نے کوئی دلیل پیش کرنی ہو تو وہ آپ ہی کو تو پیش کرتا ہے۔ آپ اللہ کے دشمنوں کے خلاف اللہ کی مستحکم دلیل ہے۔ اور اب رتب اللسان ہوئے، فرشتے کہتے ہیں وَعَلِيٌّ دَابَّةُ الْأَرْضِ، اور جو آپ کے بھائی علی ہے نا زمین میں، وہ آپ کے بعد ہے کائنات سے افضل۔ اب ملا کی فکر میں نہ جانا کہ ہم جیسے ہیں، فرشتے کہتے ہیں سب سے افضل۔ حضور کے بعد اور اگلا جملہ بڑا عجیب کہا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں وَفَصْلُ الْقَضَاءِ وَصَاحِبُ الْعَصَا، جو درجہ موسیٰ کا تھا بنی اسرائیل میں، وہ آپ کے بھائی علی کا ہے آپ کی امت میں، کہ وہاں اللہ نے ویپن موسیٰ کو دیا تھا، آپ کی امت میں ذوالفقار علی کو دیا۔ وَقَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ خَطَا، اور ہم علی کو سلام کیوں نہ بھجوائیں؟ اس لیے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے، قیامت میں ہمیں بھی تو جنت چاہیے۔ سمجھے خدا را، بھیا علی تو وہ شہنشاہ ہے کہ جس کے دروازے پر جنت لینے والے بھکاریوں میں جبریل و میکائیل شامل۔ اللہ، جس نے علی سے تمسک کر لیا وہ تو نجات پا گیا۔ من تمسک فنجا ومن تخلف عنہ الی النار یردا۔ اللہ کے رسول ہم علی کو سلام کیوں نہ بھجوائیں؟ ہم علی کو یوں جانتے ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا جو علی سے تمسک کر جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو علی سے ہٹتا جائے گا جہنم میں جاتا ہے۔ ہم کیوں نہ کہا وَأَنْتُمْ الدَّعَائِمُ وَالنُّجُومُ الْأَقْطَارِ، یہ دو جملے بڑے عجیب ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا مائل سٹون آپ ہی تو ہیں۔ ہم آپ ہی سے تو میئر کرتے ہیں کہ اللہ کتنا دور رہ گیا۔ یہ مائل سٹون ہوتا ہے نا کہ نیو یارک 7 میل رہ گیا، 100 میل رہ گیا۔ آپ کے ذریعے تو ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ کتنا دور ہے، اللہ کتنا قریب ہے۔ اب تو اللہ نے کہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ ادھر سے ڈیمانڈ گئی ہے کہ ہم قریب ضرور ہیں مگر ملیں گے تب جب 14 کے ذریعے آؤ، جیسے فرشتے 14 کے ذریعے۔ اگر یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو میری محنت آج کی سہارت ہو جائے۔ یہ جو جملہ ہے وَالنُّجُومُ الْأَقْطَارِ، اور اجرام فلکی، شمس و قمر کو، کواکب کو، بروج کو، ستاروں کو، پوری کائنات کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے تو آپ ہی سے تو لیتے ہیں۔ مسافر ڈائریکشن لے ستاروں سے، ستارے ڈائریکشن پوچھے محمد والے محمد۔ تو میں نے پوچھا
آسمان سے ان کے فرشتوں سے کہ میں اس کے عوض میں تمہیں کیا دوں؟ اتنے جو تم نے ہمارے فضائل پڑھے، بتاؤ کیا دوں؟ تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اذا نزلت علی الارض فقرأ علیہم من السلام، جب زمین پہ اتر جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ علی پر سلام کرتے ہوئے نہ تھکنا، یہ فرشتوں کی سیرت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَأُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، میں چوتھے آسمان پہ لے جایا، وہاں جب میں پہنچا فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہ، وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھے تھے، جاتے ہی مجھے کہنے لگے ہماری ایک حاجت ہے، حاجت یہ ہے کہ جب زمین پہ اترنا اپنے بھائی علی کو ہمارا سلام کہہ دے۔ میں نے پوچھا تم جانتے ہو مجھے اور علی کو؟ تو کہنے لگے لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، وَأَنْتُمْ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ، اللہ اکبر، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَعَلَيْكُمْ يُنَزِّلُ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ۔ ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ کا سارا شجرہ نبوت کا شجرہ ہے، آپ کا گھر رحمت کا گھر ہے، آپ فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے، آپ رسالت کی کان ہے، اور اللہ کا فرشتہ جبریل وحی لے کر ہر محمد میں تو اترتا ہے۔ اللہ میں نے پوچھا آسمان چہاروں کے فرشتوں کچھ عطا کروں، کیا دوں؟ تو کہنے لگے فقر علیاً من السلام، کچھ نہیں چاہیے، علی کو جا کر ہمارا سلام پہنچا دینا۔ وَأُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، تھک تو نہیں گئے؟ میں لے جایا گیا پانچویں آسمان، فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہ، اب ریپیٹ نہ کرو پہلے جملے، انہوں نے وہی کہا، فرشتوں نے سلام پہنچا، میں نے بھی وہی کہا، کیا جانتے بھی ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، وَكُنَّا نَمُرُّ بِكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى الْعَرْشِ، جب آپ عرش پہ تھے نا ہم زیارت کرتے تھے گزرتے ہوئے، وَمَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، عرش پہ اللہ نے قلم قدرت سے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے اور میں نے اس محمد کی مدد کی ہے علی کے ذریعے۔ ٹیپو آگے آ جاؤ، والد صاحب یاد کر لیں۔ فَعَلِمْنَا مِنْ ذَلِكَ، جن سینوں میں علی کی ولایت ہے، سمجھیں فرشتے کہتے ہیں پانچویں آسمان کے اللہ کے رسول فَعَلِمْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَخَاكَ عَلِيٌّ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، ہم نے تو عرش میں پڑھا ہے کہ آپ کے بھائی علی اللہ کے ولی ہیں، تو یہ عرش کا کلمہ ہے، فرشتوں سے پڑھانے کی کوشش ہے۔ سرکار نے پوچھا آسمان پنجوں کے فرشتوں کچھ خدمت کرو، کہنے لگے کچھ نہیں چاہیے، فقر علی
من السلام، اتر کے زمین پر علی کو ہمارا سلام اور نبی الی السماء السادسہ، میں چھٹے آسمان پر پہنچا، چھٹے آسمان کے فرشتوں نے بھی یہی پوچھا، میں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا سلام پہنچانا، میں نے کہا جانتے بھی ہو، انہوں نے کہا کیفا لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، لأن اللہ لما خلق جنت الفردوس وعلی بابها شجرۃ، جب اللہ نے جنت الفردوس بنائی اس کے صدر دروازے پر ایک بڑا درخت اگایا، ولیس فیہا، اس درخت میں نہیں ہے کوئی ایک بھی پتا، ولیس فیہا ورقۃ، اس میں ایک بھی پتا ایسا نہیں کہ وہ مکتوب علیہ کہ جس پر لکھا نہ ہو قلم قدرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی شبر ابی طالب العروۃ الوثقی وحبل اللہ المتین وعینہ علی الخلائق اجمعین۔ جنت کے صدر دروازے کے ہر درخت کے ہر پتے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں نا علی، وہ اللہ کا وسیلہ ہے، مضبوط رسی ہے، حبل اللہ المتین ہے، اور اللہ خود آ کر نہیں دیکھتا کون مجھے مانتا ہے کون نہیں مانتا، اللہ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنایا ہے علی کے بنے ابھی۔ بہت عظیم ہے، میں ان کو سلامت رکھے، ان کا صدر وائٹ ہاؤس سے یہاں تھوڑی آئے گا کوئنز میں یہ طے کرنے کہ کون ملک کا غدار ہے کون ملک کا وفادار ہے، کون بتائیں گے ہوم لینڈ سیکورٹی اپنی آنکھ رکھے گی، اللہ کی آنکھ کا نام علی ہے، علی علی کے ذریعے اللہ کی صفائی کرے گا کون وفادار ہے کون غدار ہے۔ مولا آپ کے وقت اقبال میں اضافہ فرمائے تو ذرا ملاحظہ فرمائیں، جب چھٹے آسمان کے فرشتوں نے اتنے فضائل پڑھے تو حضور نے کہا کیا ادا کروں، کہنے لگے کچھ نہیں چاہیے، فقرہ علی من الصلاۃ، یہ لفافہ جانتے ہیں نا، لفافہ انویلپ، یہ دونوں طرف سے بند کر دیتے ہیں نا، گویا معراج لپٹی ہوئی ہے سلام علیہ، یا میں آسان بچوں کو سمجھا دوں معراج کی انٹری بھی علی ایگزٹ بھی علی۔ ٹھیک ہے، اللہ سلامت رکھے، بس ختم ہو رہی ہے تقریر۔ وقول نبی الی السماء السابعہ، میں پہنچا ساتویں، پہنچایا گیا ساتویں آسمان پر۔ وہاں جب میں پہنچا تو وہاں میں نے ڈیفرنٹ، وہاں وہ نہیں مجھے کہا، ساتویں آسمان کے فرشتوں نے کوئی نہیں کہا کہ علی کو سلام پہنچا دینا، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے کہا ملائکۃ ربی بما وعد ربکم، کیا وعدہ تھا رب کو اور کیا پورا ہوا؟ تو وہ گویا ہوئے لما خلقکم من نورہ من اشباہ نورہ وخلقنا کما اراد من اشباہ نور من انوارہ، جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا پھر ہمیں پیدا کیا
فعرض علینا ولایتکم اے آل محمد، محمد و آل محمد، آپ کی ولایت اللہ نے ہم فرشتوں پہ فرض کی، فقبلنا، ہم نے بغیر تحمل کے آپ کی ولایت کو قبول کیا۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ اڑتے کیوں ہے؟ اڑتا وہی ہے جو تحمل نہ کرے ولایت محمد و آل محمد۔ بڑی بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو۔ فَتَعَالَ شَوْقُنَا إِلَيْكُمْ وَشَّكَوْنَا مَحَبَّتَكُمْ، ہم ہو گئے اداس جب اللہ نے کہا نا کہ آپ دونوں بھائیوں کو بھیج رہا ہے زمین پر، ہمیں رکھ رہا ہے آسمانوں میں، یہ فاصلہ دیکھ کر ہم فرشتے گھبرا گئے اور ہم نے شکایت کی آپ کی محبت کی کہ ہم کیسے رہیں گے آپ کی ملاقات کے بغیر۔ تو وعدنا اللہ یریناکا، اللہ نے وعدہ کیا گھبراؤ نہیں، اسی محمد کو پھر میں تمہارے پاس آسمانوں میں لے آؤں گا۔ ففعل ذالک، اس نے یہ وعدہ تو پورا کر دیا۔ وَأَمَّا شَوْقُنَا إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، جب ہم نے شکایت کی ہم علی کو کیسے دیکھیں گے، خلق فی صورتہ ملکا فَكُلَّمَا اشْتَقْنَاهُ لَنَظَرْنَا، اللہ کی ذات نے ایک فرشتہ علی کی شکل کا پیدا کیا، ہم جب علی کے لیے اداس ہوتے ہیں اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں، وَنَطُوفُ حَوْلَهُ، ہم اس فرشتے کے ارد گرد سارے فرشتے مل کر طواف کرتے ہیں، وَنُرْسِلُ الثَّوَابَ إِلَىٰ شِيَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اور سارا ثواب ہم علی کے شیعوں کو بھیج دیتے ہیں۔ کہ ان کو پتا چلے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں سپاروں کے سپارہ، یہ سپارہ ہے علی کے فضائل، قرآن میں نہیں ہے مگر ہے سپارہ کی طرح، پورا سپارہ میں نے حافظے سے پڑھ دیا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک غلطی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں نے اسی سے پڑھا ہے۔ وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے شب بیداری میں، القطرہ سے، القطرہ جو کتاب ہے آیت اللہ العظمت سید احمد مستنبط رحمت اللہ علیہ کی، اس کتاب سے پڑھا ہے۔ یاد ہے نا عرض کیا تھا کہ انہوں نے فضائل کے بحر سمندر سمیٹنے کے بعد کہا قطرہ لکھا، سبحان اللہ، میں نے اس قطرے میں سے قطرہ پڑھا۔ اللہ میں نے آسمان ہفتم کے، وہ پہلے انہوں نے کچھ نہیں کہا نا، یاد ہے آسمان ہفتم کے فرشتوں سے میں نے پوچھا کہ کچھ تمہاری خدمت کروں، تو انہوں نے بھی یہی کہا فقرا علی من السلام، زمین پہ اترنا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ تقریر ہو گئی تمام، میں پہنچا عرش کے اوپر، میں عرش کے قوائم پہ علی کا نام دیکھا، میں پہنچا جنت میں، جنت کے ہر دروازے پہ میں نے علی کا نام دیکھا، میں پہنچا فوق العرش جہاں فرشتہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا، اور اللہ سے ڈائلاگ ہوئے 1000 ڈائلاگ، 1000 ڈائلاگ کے بعد میں واپس آ رہا تھا براق کی باغیں موڑ کر، تو واپس آتے ہوئے مجھے پشت سے آواز دی خالق نے،
یا احمد، اے احمد ایک میرا بھی میسج لے کے جا. توجہ رہے، اذا رجعت الى الارض فقر علیا من السلام، جب زمین پہ پلٹ جانا مجھ خالق کا بھی علی کو سلام کہے. علی کے شبیہ بیٹے کا مسئلہ. مورخ نے لکھا ما کانا اشبہ حیدر فی العالم الا ابو الفضل. جس طرح علی اکبر ہو بہو پیغمبر تھے، عباس ہو بہو علی. اس وفادار ماں کا بیٹا جو بیاہ کی آئی تھی تو سب سے پہلے تو اس دہلیز کا بوسہ لیا جس پہ فاطمہ کے قدم لگے. اندر گئی تو تخت پہ شہزادوں کو دیکھا، حسن و حسین احترام میں کھڑے، اماں کہہ کے سلام کیا. ایک ہاتھ ام المؤمنین نے فاطمہ کلابیہ نے، ایک ہاتھ رکھا حسن کے قدموں پہ، سبحان اللہ. دوسرا ہاتھ رکھا حسین کے قدموں پہ، اور بی بی کہتی ہے مجھے جس نام سے چاہو پکار لینا. فاطمہ کے بیٹوں مجھے ماں نہ کہو، میں تو تمہاری خادمہ بن گیا. سبحان اللہ، کیا وفا. اللہ اکبر. مولا علی کے جملے ہیں کہ میں جب بھی آتا تھا تو فاطمہ کہہ کے، میں نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزام الکلابی، کلابی خاندان ہے، حزام باپ کا نام. میں فاطمہ کہہ کے بلاتا تھا. عرب کا دستور بھی ہے جب تک اولاد نہ ہو تو عرب اپنی زوجہ کو نام سے بلاتا. میں جو 7ویں دن آؤں تو نئی نویلی دلہن آنگن میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہی. میں نے کہا ماذا کی کہ یا فاطمہ، فاطمہ یہ تمہارے رونے کے دن تو نہیں. کھڑی ہو کے کہتی ہے مولا آپ میرے امام بھی ہیں، مولا بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، سید و آقا و سردار بھی ہیں. آج کے بعد مجھے جس نام سے چاہے پکار لے، مجھے فاطمہ نہ کہنا. کیوں؟ تمہارا نام جو فاطمہ ہے. مولا جب آپ فاطمہ مجھے کہتے ہیں نا، حسین کو ان کی ماں یاد آ جاتی. سبحان اللہ، کیا وفا تھا. بلکہ ماں کی وفا میں نے تو یہ جملہ بھی سنا کہ بی بی ام المؤمنین آ جاتی تھی قبر فاطمہ پر اور ایسے دکھ بھرے بیان کرتی تھی بعد واقعہ کربلا کہ سارا مدینہ روتا تھا. ان بہنوں میں ایک بہن ایسا تھا، رسول زادی مجھے معاف کر دینا، جب تک میرا غازی زندہ تھا آپ کے حسین تک ایک تیر نہیں آیا. میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے بلکہ پڑھا ہے روایتوں میں 17 محرم کو جب قتل حسین کی خبر خطیب مسجد نبوی نے جمعہ کے خطبے میں دی تو گھر سے نہ نکلنے والی بیوہ علی گھر میں بیٹھ نہ سکی، جلدی سے دروازے پہ آئی، انٹریکٹ کیا. ابھی خطبہ ختم بھی نہیں ہوا تھا، اس کے خطیب اتنا لگا جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں گیا تھا. بی بی کو یقین تھا عباس زندہ ہو، حسین کو کوئی مار نہیں سکتا. ماشاءاللہ، یہ تو ماں کی وفا. اب بیٹے کی وفا سنیں، وفا ہوتی ہے زندگی تک. عباس وہ وفادار ہے جس نے مر کے وفا کی. شبر کے دن میں جب کسی نے پوچھا حسین بن علی نے وقت آخر کسے یاد کیا، کہا بار بار فرات کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے میرے بابا کا ہم شکل عباس تیرا بھائی اکیلا رہ گیا. تو شبر کے جملے ہیں عباس کی لاش فرات کے کنارے پہ اٹھ جاتی تھی. یہ ہے وفا عباس کے بدن کی. اور سر کی وفا، سارے سر لوگ آئے نیزہ پہ سوار تھے.
ایک عباس کا سر تھا جو شمر کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا اس جوان کا سر تم نے نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں لٹکایا؟ شمر نے جواب دیا جب بھی اس جوان کا سر نوکے نیزہ پہ لٹکاتے ہیں سر زمین پہ گر جاتا ہے. روایت خاموش ہے مگر میں سمجھتا ہوں جیسے ہی عباس کا سر نوکے نیزہ پہ آتا ہوگا شہید زندہ ہے. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں شہید کی. زینب کے کھلے سر پہ نظر پڑتی ہوگی. مدینہ والا وعدہ یاد آتا ہوگا اے نبی زادیوں تم میرے ساتھ چلو پردوں کا میں ضامن ہوں. وہ بدن کی وفا یہ سر کی وفا. بس اب 3 جملے اور پڑھیں. جب ابو الفضل پانی لینے کے لیے گئے تو جنگ نہیں کی سرکار غازی. جنگ کرتے تو نقشہ کچھ اور فوجوں کو ہٹانا ہوتا. جیسے نکلے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں تو سیدہ سکینہ آئی اور آ کر کہتی ہے یا ابت ارنی حرب امی مجھے ذرا میرے چچا کی جنگ دکھا دے. حسین ابن علی کہتے ہیں میری ہمت ٹوٹ چکی ہے تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ خود اپنے چچا کی جنگ دیکھو. اب فارسی مورخ نے لکھا کہ جیسے ہی بی بی نے اپنے چچا کی جنگ دیکھی نا ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے بابا میرا بچے نہ بچے اپنا بھائی بلا لے. مولا پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ کہ شمشیر بر شمشیر میزنن نیزہ بر نیزہ میزنن تیر بر تیر میزنن گرز بر گرز میزنن سنگ بر سنگ میزنن. بارش ہو رہی ہے میرے چچا پر تلواروں کی تیروں کی گرزوں کی نیزوں کی پتھروں کی. میرے بابا میرے چچا کے دونوں بازو قلم ہو گئے. آخری مرتبہ سکینہ نے عباس کو دیکھا عباس نے سکینہ کو دیکھا پھر چچا بھتیجی کی ملاقات نہیں ہوئی. چچا فرات پہ رہ گئے بھتیجی شام رہ گئے. ماشاءاللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں 2 جملے اور رہ گئے 2 جملے اور رہ گئے. ایک جملہ میرے عزیزوں سوچتا ہوں کبھی کبھی پڑھوں کہ نہ پڑھوں. ہمارے عالم ہیں میرے دوست ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ مرتضیٰ شاہ متصل العالی درجہ اول کا خطیب. یہ واحد خطیب ہے جو درجہ اول کا خطیب فارسی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے. یہ کربلا میں مقیم. میں نے خود ان سے یہ جملہ سنا تھا جب زینب اجڑ کے آئی نا تو ایک مرتبہ غازی کی قبر دیکھ کر ابھی تو کچی قبر تھی نا آپ تو روزہ دیکھتے ہیں نا ابھی تو کچی قبر تھی. غازی کی قبر دیکھی پانی کو طواف کرتا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ پانی آج بھی شرمندہ ہو کر غازی کی قبر کا طواف کرتا ہے. بی بی نے جب جملہ پوچھا علامہ شاہرودی نے پڑھا تھا روضہ امام حسین میں نے خود ان سے سنا. وہ فرماتے تھے آج کی مجلس کا معجزہ سمجھ لے یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں. میں بھی کہوں گا کتنے مومنین مومنات آئے ہیں آج تک جو میں نے عباس کی شہادت پڑھی ہے آج یہ جملہ ذرا لے کے جائیے. علامہ نے پڑھا بی بی زینب نے اپنے بھتیجے سے پوچھا بیٹا سجاد کانا اخی عباس طویل القامت میرے بھائی کا قد بڑا اونچا تھا. سمیت قبرہ صغیرہ تو نے میرے بھائی غازی کی قبر چھوٹی سی بنائی ہے صبر کر سکو گے؟ سید سجاد کہتے ہیں بومی اماں میں نے آپ کو تو نہیں بتایا صرف آپ کے بھائی حسین کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑے. حسد میں آ کر شبر نے آپ کے بھائی غازی کی لاش کو بھی پامال کر دیا. کتنی لاش مل سکی میں قربان جاؤں. بس مجلس ہو گئی ہے ایک جملہ اور سن بس تبرکن التماس ہے دو. یہ غازی کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ شجاعت میر صاحب ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچوں اہل و عیال سب رشتہ داروں حاضرین مجلس شرکت کنندگان پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر دے. سرکار غازی کے صدقے میں جتنی آپ کی حاجتیں ہیں
آج کی مجلس سے پوری ہو جائے، صرف ایک جملہ اور کہوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری ہمارے مذہب کے مرجع تقلید تھے، ان کے بارے میں جو مقتل انہوں نے لکھے ہیں، ہمارے استاد کہتے تھے ان کے مقتل پر حجت ابن الحسن کے دستخط ہیں، امام زمانہ کے دستخط ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا عجیب لکھا، فرماتے ہیں کسی بھی شہید کربلا کی روح نہیں نکلی مگر ساقی کوثر نے روح کے نکلنے